أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 51 کے اندر حدیث نمبر 24، یا اس والیوم کی اس جلد کی جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 436 سے آنورڈ کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ بے شمار نعمتیں، بے شمار انعام و اکرام اور اپنا بے شمار فضل و کرم ہمارے شامل حال کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں استقامت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر، دونوں ٹھکانوں پر اللہ تعالیٰ ہم اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 51، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، اس کا عنوان ہے، موضوع ہے باب الرجا، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام، اچھے بدلے کی توقع۔ ایمان کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت، اپنا ایمان عقیدہ جو ہے اس کی مضبوطی اور اس کی پختگی کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا، اور نیک عمل کرنے کے بعد یا نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھنا، اچھے بدلے کی، اچھے اجر کی امید رکھنا اور توقع رکھنا، یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ امید اور خوف یہ دونوں پیرالل چلتی ہیں اس چیپٹر میں، کیونکہ امید کا چیپٹر ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اچھے انجام کی، اچھے اجر کی، اپنے اچھے اعمال کے بدلے میں، اپنے اچھے جو کام کیے ہیں ان کے بدلے میں۔ تو لہٰذا اس امید کے گرد اس میں ساری احادیث گھومتی ہیں، لیکن بعد میں آنے والے جو چیپٹر ہیں اس میں اس کا دوسرا پہلو جو ہے خوف کا، اللہ تعالیٰ سے خشیت، اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی اور اس کے کسی عذاب، اس کی کسی سزا سے خوف جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ شامل حال رکھنا۔ تو یہ امید اور خوف جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہی مومن جو ہے ایک بیلنس ہو کر اپنے آپ کو ایک سیدھے رستے پر اپنی پرواز کو جاری رکھ سکتا ہے، وگرنہ وہ کسی بھی ایک طرف ڈھلک جائے تو پھر وہ رستہ اس کا چھوٹ جائے گا، وہ صراط مستقیم جو ہے، تو پھر وہ گمراہی کے رستے پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ پڑ جائے تو پھر تو دنیا کی رونقیں اس قدر چکا چوند ہیں اور اس قدر اس کی نظر کو ماند کر دیتی ہیں کہ وہ اس کو پھر سیدھا رستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی چکا چوند روشنیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور دنیا میں ہمیں اس قدر ہی ہمیں طاقت و توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی زندگی گزار سکیں، اور پھر آخرت کے لیے اپنے اعمال جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا جو سبق ہے، حدیث نمبر 24، یا اس والیوم کے حدیث نمبر 436 جو ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا مستحق ہو گیا ہوں، آپ وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنے کسی جرم، اپنے کسی گناہ، یا اپنی کسی ایسے کام کے اوپر پچھتا رہا تھا جو اس سے سرزد ہو گیا، اور جو قابل گرفت تھا، اور جس کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، تو لہذا وہ اپنے اس گناہ پر پچھتاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے التجا کی کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، تو لہذا میرے لیے کوئی حکم جو ہے وہ مجھے صادر فرمائے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر کہا، نماز پڑھ کے اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے قابل سزا جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، میں کوئی ایک ایسا جرم کر بیٹھا ہوں جس کی سزا مجھ پر ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرمائے، یعنی اللہ کی کتاب یعنی قرآن، یا اللہ کی وحی، یا اللہ کے احکامات کے مطابق میرا فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح کی ایک پچھلی حدیث جو ہے، ہم نے آخری حدیث جو اپنے پچھلے سبق میں، وہ بھی ہم نے یہی دیکھی تھی کہ ایک شخص سے ایک گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا، اور اس گناہ کے پچھتاوے کے نتیجے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور ان سے پھر ان کو بتایا، تو جس پر پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 114 جو ہے وہ نازل کی کہ نماز قائم کرو دونوں سروں پر دن کے، اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ حدیث میں بھی ہے، اور اسی حدیث میں ہم نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ دنیا میں گناہ ہو جانا برے اچھے لوگوں سے سب سے ہو سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس قدر غلبہ حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے انسان کے ذہنوں کے اوپر، اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس کا ایک اختیار جو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، وہ اختیار ہے۔ اختیار کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کی تمیز کر کے اپنے نفس کو قابو رکھنا، وہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، تو پھر بھی انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک تو کسی غلطی یا گناہ یا کوئی ایسا کام ہو گیا جو قابل گرفت ہے، اس کے اوپر پچھتاوا رکھنا، اس کے اوپر جو بھی پچھتائے گا، جو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس سے تو یہ کام سرزد ہو گیا، تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً وہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو اب آئندہ میں نہیں کروں گا، ایک دفعہ تو مجھے معاف کر دے۔ صحیح معنوں میں جو مومن ہے، اور صحیح معنوں میں جو توبہ کرتا ہے، وہ تو پھر پکے وعدے کے ساتھ کرتا ہے۔ جو ظاہری الفاظ کے ساتھ صرف دل کے اندر تو دوبارہ سے اس گناہ کرنے کی کوئی لذت یا اس کرنے کی کوئی خواہش یا اس طرح کی اگر بات ہے خدا نخواستہ، تو پھر تو توبہ جو ہے نا، وہ اس کا تو حق ہی ادا نہیں ہوا، یا تو وہ ہوئی نہیں، توبہ اس نے کی ہی نہیں، تو قبول کیسے ہوگی؟ تو لہذا جو بندہ صحیح معنوں میں اس سمجھتا ہے، ادراک رکھتا ہے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی گرفت کا،
تو وہ تو فوراً اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے، اور پھر یہ امید رکھتا ہے، اور ایسے ہی شخص کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخش بھی دے گا۔ اور دوسرا ہم نے پچھلی حدیث کے ضمن میں بھی دیکھا تھا کہ گناہوں کو، بری باتوں کو، برے جو کام ہے ان کے اوپر پردہ پوشی کرنا دنیا میں وہ بھی ایک ضروری ہے۔ اگر کسی سے کوئی ہو گیا کوئی معاملہ ایسا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اتراتا پھرے اور دوسروں کو بتاتا پھرے، وہ اس کو چھپائے، پردہ پوشی کر دے اپنے پچھتاوے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اس گناہ کے اوپر پردہ بھی رکھے۔ ہاں البتہ اس گناہ کا کفارہ وغیرہ اگر ہے، یا کسی عالم اور کسی صاحب علم سے جا کر مشورہ کرنا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے، اگر وہ اس کو اپنی تسلی دنیا میں اس گناہ کو مٹانا ہے اور دنیا کی زندگی میں ہی اس گناہ سے اپنے آپ کو مطلب نجات دلانی ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ اقدامات اس طرح سے کر سکتا ہے۔ لیکن سر عام اس گناہ کی تبلیغ کرنا یا اس گناہ کو مطلب سر عام بتانا دوسروں کو، اس کو سخت ناپسند بلکہ منع فرمایا گیا ہے، بہت ساری حدیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہی جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سبق مطلب نصیحت کرنے کے لیے، سبق آموز نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی واقعے کا، کسی ایسے واقعے کا جس میں کسی کے برے کام کا ذکر ہو، تو اس کا نام لینا جو ہے وہ ضروری نہیں، یا اس کا نام لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ صرف وہ مثال جو ہے، وہ جو کام ہو گیا اس کا یا گناہ جو ہو گیا اس کا ذکر کر کے اس کے بارے میں نصیحت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اور پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کون سا شخص تھا۔ یقیناً وہ ایک قابل قدر شخصیت تھی، ایک صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے نماز بھی پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لیکن اس کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو نام ظاہر کیے بغیر نصیحت کرنا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے، تو مطلب ایسا کام پہلے ہو گیا، اس نے گناہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، تو اس طرح سے سارے معاملات، اور یہ سارے جو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پھر امید کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امید کہ اس نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا کہ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا جو ہے اس کی طرف نہ مطلب آ جائے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی اس کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی یا اچھے بدلے کی توقع رکھے۔ اگر وہ پچھتا کر اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دے گا اور ضرور اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اس کا کوئی کفارہ یا اس کی کوئی سزا اس کے اوپر آتی ہے اور اس سزا کو وہ قبول کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہی اس گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا فضل و کرم کرتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس کو نہ صرف مٹا دے بلکہ اس کو نیکیوں میں بدل دے، اس کی توبہ اور اس کے سزا کو قبول کرنے کے نتیجے میں۔ بہرحال، اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے دوبارہ سے وہی پچھلی حدیث کے مطابق اور اس حدیث میں بھی کہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز اور وضو کے بارے میں ہم آگے آنے والی ایک بڑی تفصیل سے حدیث ہے، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نماز کے بارے میں فرمایا کہ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی، تو اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ۔ تو یقیناً ایک خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کر کے، ہماری طرح سے تو نہیں دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے بس پتہ نہیں 2-4 منٹ لگائے اور نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت طاقت و توفیق دے کہ ہم جتنی بھی پڑھتے ہیں نماز، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت توفیق دے۔ بہرحال اس نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اب یہ یقیناً اس میں علماء کی رائے یہ بھی ہے، اور دوسری روایات جو ہیں ان کے ساتھ اگر ملا کر پڑھا جائے، تو یقیناً یہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا گناہ ہوگا جو کہ صغیرہ گناہوں میں شامل ہوگا، جس کی سزا جو ہے یا قابل تعزیر سزا نہیں ہوگی، قابل تعزیر گناہ نہیں ہوگا۔ بڑے گناہ جو ہے جیسے کہ قتل وغیرہ یا زنا وغیرہ یا اس طرح کے معاملات، تو اس طرح کے گناہ جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ تو واجب ہے، ان ایسے گناہوں کی سزا جو ہے وہ نماز سے نہیں دھلتی، نماز سے اسے گناہ جو ہے نہیں مٹتے۔
ان کا کفارہ ادا کرنا، اور ان کی سزا کو قبول کرنا، اور ان کے اوپر سزا جو ہے اگر کوئی پتہ چلے تو ان کی سزا کو نافذ کرنا جو ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس میں کسی قاضی اور کسی جج اور کسی منصف اور کسی عہدے دار کو یہ مطلب اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کسی جرم کے بدلے میں اگر ہے تو اس میں کوئی کمی کر دے یا زیادتی کر دے۔ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے کسی حکم کے مطابق اگر کوئی سزا بنتی ہے تو اس سزا میں وہ کمی کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، جب ان کے اوپر وہ تہمت لگائی گئی، وہ بس ہو گیا معاملہ شیطان کے ورگلے کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے سے، تو اس کے اوپر بھی کچھ اصحاب کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین، ان کو سزا جو ہے وہ ملی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی نافذ کردہ حد ہے، اس پہ کمی بیشی کرنا جو ہے وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں، چاہے وہ کوئی بھی عہدے دار ہو۔ تو یہ یقیناً جس گناہ کا اس حدیث میں ہمیں تذکرہ ملا، یہ کوئی صغیرہ گناہ ہوگا، کوئی چھوٹا گناہ ہوگا جو کہ نماز سے اور وضو سے دھل جاتے ہیں ایسے گناہ، تو اس کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر نماز پڑھی ہے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو تمہارے اس گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے سنا تھا ایک قابل قدر ایک صاحب علم سے، مجھے اس واقعے کے ریفرنس جو ہے وہ اس وقت ذہن میں نہیں، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے سامنے آ جائے، کوئی حدیث تھی یا کوئی روایت تھی یا کس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی حضور دو جو منصف ہیں یا دو عہدے دار کہہ لیں، جو دو جج جو ہیں، وہ ان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سزا کا ارادہ فرمایا۔ ایک جو ہے تو اس نے 100 کوڑے سزا جو بنتی تھی کسی جرم کی، کسی مجرم کے اوپر، تو اس نے 99 کوڑے، ایک کوڑا جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے 100 کوڑے کی سزا تھی کہ 99 کوڑے، ایک کوڑا کم کیوں لگایا، اس کو کم کیوں سزا دی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو رحم آ گیا تھا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم مجھ سے بھی زیادہ رحیم ہے یا مجھ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ تو اس کے اوپر اس کی گرفت ہو گئی، اور اسی طرح سے دوسرا ایک منصف جو ہے اس کو سزا کے طور پر پیش کیا گیا کہ تم نے ایک کوڑا زیادہ کیوں لگایا، 100 کوڑے کی سزا اللہ تعالیٰ نے مختص کی تھی، تم نے ایک کوڑا اضافی اس کو کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا جرم ہی اتنا اس قدر برا تھا اور اس قدر بڑا تھا کہ میں ایک کوڑا اس کو زیادہ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور مجھ سے زیادہ تو مطلب انصاف پسند ہے کہ تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور پھر اس کو بھی سزا کا مستحق۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مقرر ہے اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس طرح کی حدیث جو ہے ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ہمیں چھوٹے موٹے گناہوں اور اس طرح کے معاملات میں شیطان کے ورگلوں میں جہاں تر اللہ تعالیٰ ہمیں مدد معاف بھی فرماتا ہے اس کی امید، تو اس کے اپوزٹ دوسری طرف اس کی پکڑ جو ہے اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس سے بھی اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث میں ہمیں بہت سارے پیغامات بھی ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی، مغفرت کی، توبہ کی قبولیت کی اور اچھے انجام کی، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے مختلف انداز میں، اور مختلف طرح کے جو موقع ہیں ان کے مطابق ہمیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر سکیں، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 25، 437/25۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ جو بندہ کھانا کھائے اور پانی پیے، اور کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد یعنی کھانے پینے کے بعد اللہ کی حمد یعنی کہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر، یہ دونوں حمد کے معنی یہ دونوں
کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرے کہ اس نے یہ صحت افزا رزق جو ہے وہ عطا کیا اسے، پاک اور طیب رزق جو ہے وہ عطا فرمایا، اور شکر بھی ادا کرے کہ مطلب اس کی عاجزی اور شکر ادا کرنے کا ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ اس کی عاجزی اختیار کرنا، کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے تو اس کے شکر کا کیا ہے کہ اس کے سامنے عاجز ہو جانا، اس کی عزت تکریم کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے اور عاجزی اختیار کی جائے۔ تو جو شخص اللہ کا شکر اور اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرے کچھ کھانے پینے کے بعد، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کے طور پر عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور شکر اور اس کی جو تعریف ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہ پھر اس بندے کے اوپر پھر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، اور وہ انعامات یقیناً اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں بہت ہی مطلب فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ روایات سے منسوب ہیں، وہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یہ کھانا کھانے اور پینے کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے ایک انسان۔ مختلف موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اس کو کھانے پینے کے علاوہ اس کی زندگی اپنی جو ہے اس میں بے شمار پہلو ہیں۔ وہ سفر اور حضر میں جب ہوتا ہے تو وہاں پر تکلیفیں اور مصیبتیں جو ان سے بچاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ مطلب باہر جب بازار وغیرہ میں جاتا ہے یا گھومنے پھرنے جاتا ہے تو وہاں پر کس طرح سے دنیا کے غلبے اور شیطان کا غلبہ، اس سے اگر بچا کر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ رکھ کے اس کو اگر واپس اپنے ٹھکانے میں اپنے گھر میں واپس بھیج دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم۔ میں اپنی زندگی کے بہت سارے موقعوں میں جب ہم تھوڑی سی نظر ثانی کریں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور مومن بندے جو ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں یا جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہے اور ان کا ایمان ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہے، جیسا بھی ہے، تو ان کو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت طاقت و توفیق دی کہ وہ اس دنیا کے رونائیوں میں اپنے ایمان کو، چاہے وہ کمزور ہے چاہے وہ کتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس کے سینے کے اندر، اس کے ذہنوں کے اندر، اس کے دل کے اندر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ شیطان کو کوئی وار اس قدر شدت سے نہیں پڑا کہ کوئی اپنے ایمان کو ہی خدا نہ خواستہ کھو بیٹھے۔ تو غرض یہ کہ اپنی زندگی کے بہت سارے پہلو میں ایسے ایسے پہلو ہمیں نظر آئیں گے جس میں انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے وہ شخص، اور اس کے اوپر بھی پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر اور تعریف کرنا یہ اس کے لیے مطلب اس کو چاہیے یا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی ایسی کسی چیز کا فہم کرے، ادراک کرے، اس کے ذہن میں آئے، اس کو فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کے اوپر، تو فوراً سے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کرے۔ تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، اور یقیناً اس کے بدلے میں بھی اچھا کوئی گفٹ انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو عطا فرمائیں گے مزید زیادہ۔ تو یہ اشارتاً کھانے اور پینے کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور پہلو جو ہماری زندگی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے رزق کا فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی یقیناً اس کے انعام اور اس کا فضل و کرم جو ہے اس کی شکل میں ہمارے ساتھ مل بھی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہمارا ایک اہم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اگر شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 438/26، یہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے یا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ کوئی دن کو اگر کسی نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا ہے تو وہ توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یہ حدیث جو ہے کافی لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس سے پہلے ایک چیپٹر میں ہم نے پڑھی تھی،
وہ پوری حدیث اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ جو ہے وہ دراز فرماتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے، تاکہ رات کے وقت میں اگر کسی نے برائی کی ہے تو وہ دن کو توبہ کرے، اللہ کے حضور اس اپنی توبہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور رات کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ دراز فرماتا ہے یا پھیلاتا ہے کہ دن کے وقت میں اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو وہ اپنی اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، یعنی کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے سامنے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں کہ کسی بھی وقت اگر کسی نے کوئی برائی کوئی گناہ کر لیا تو فوراً اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کرے تو اللہ تو ہاتھ پھیلائے ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کرے، اور یہ توبہ کی قبولیت یا یہ مہلت جو ہے اس وقت تک ہے، وہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، جب تک کہ اس کے اوپر غرغرہ نہ طاری ہو جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو غرغرہ طاری ہونا جو ہے وہ انسان کی موت کا آخری وقت جو ہے، انسان کا آخری وقت جو ہے اس کی موت کا، جس کو حالت نزاع کہتے ہیں، جب حالت نزاع طاری ہو جائے کسی کے اوپر تو اس وقت اس کے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا حالت نزاع سے پہلے پہلے ہر وقت کتنا بھی بڑے سے بڑا جرم کیا ہے کسی نے، اگر وہ اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرے تو اس کو یہ امید رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں اگر وہ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اگر رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، کسی بھی وقت، اور دوسرا جو تھا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، کہ اس وقت تک یہ مہلت جو ہے وہ قائم ہے، برقرار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے، جب قیامت کا بالکل آغاز ہوگا، قیامت کے دن کا یا گھڑی کا، اس وقت کا ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے ہی یہ وقت آئے گا اس وقت مطلب توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس مہلت کے اندر اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے دن اور رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے کہ اگر ہے کوئی جو اپنی توبہ جو ہے اللہ کے حضور پیش کرے، جو اللہ سے اپنی بخشش طلب کرے تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ شرط وہی ہے کہ صحیح معنوں میں توبہ کرنا، صحیح نیت کے ساتھ توبہ کرنا، جو بھی اس کا گناہ ہو گیا اس سے نفرت کرتے ہوئے، ساری زندگی آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، پھر ہی توبہ۔ اگر اکثر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ یا کوئی ایسے برائی کا کام جس میں لذت ہوتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو وہ لذت اپنے ذہن میں برقرار رکھتا ہے انسان، تو ایسی صورت میں توبہ جو ہے وہ اس نے پیش ہی نہیں کی، اور اگر صحیح تو معنی میں توبہ اس نے پیش ہی نہیں کی تو پھر توبہ کی قبولیت جو ہے وہ تو اس کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بیج بوئے بغیر کوئی پھل یا پودا یا کوئی فصل جو ہے نا اس کی توقع رکھنا۔ تو بیج بونا جو ہے ایک توبہ کی قبولیت کا، وہ یہی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، ٹھوس ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرنا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس توبہ کو معاف بھی فرماتا ہے پھر۔ اسی طرح سے یہ اگلی حدیث جو ہے، یہ حدیث طوالت کے اعتبار سے کچھ لمبی ہے، لیکن آسان الفاظ ہیں، اس کے لہٰذا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس حدیث کے اینڈ پہ پھر ہمارا جو موضوع ہے اس چیپٹر کا، اس کے بارے میں ہمیں اس کا سبق جو ہے وہ ملے گا۔ حدیث نمبر 439/27، یہ ابو نجیح عمرو بن عباسہ سلمی، یہ ان کے عربی سے ان کی صحیح تلفظ جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے، حضرت ابو نجیح عمرو بن عباسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور وہ کسی دین پر نہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ابو نجیح عمرو جو ہیں، یہ آپ نے ایمان لانے سے پہلے اسلام جب اس وقت پھیلا بھی نہیں تھا، اس وقت یہ گمان کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی پر ہیں، یعنی ان کو اس وقت بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کے پاس صحیح نصیحت یا صحیح قرآن یا اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن وہ یہ گمان کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ جو بت پرستی وغیرہ ہے یہ کوئی گمراہی کا ہی راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب عبادت نہیں ہے۔
تو اس طرح کے لوگ ہر امت میں رہے ہیں اور ہر وقت رہے ہیں، جو کہ دنیا کے جو اس طرح کے شرک والے معاملات ہیں ان سے بچ کر وہ کسی نہ کسی اچھے عقیدے، اچھے توحید پر وہ قائم رہے، چاہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ تو یہ اس وقت اسلام کے اپنے اسلام لانے سے پہلے یا اسلام کے پھیلنے سے پہلے بھی بات ہے، یہ واضح ہو جائے گی ہم جب آگے چلیں گے تو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں ہیں اور کسی دین پر نہیں ہے اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے۔ وہ کسی دوسرے علاقے میں تھے، غالباً یمن میں تھے یا کسی ریموٹ ایریا میں، کسی دوسرے دور کے کسی علاقے میں تھے یا ملک میں تھے۔ تو وہاں پر ان کو پتا چلا کہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ جو باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی بابت سنا کہ مکے میں جو بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے، وہ آدمی جو بتوں کے خلاف اس نے کچھ باتیں کی ہیں۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس شخص کے پاس مکے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنی تبلیغ کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم دلیر ہے، یعنی آپ اس وقت کمزور تھے، آپ کے کچھ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے وہ کمزور تھے، اور آپ قوم جو ہے یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ اس وقت طاقتور تھے، دلیر تھے آپ کے اوپر۔ پس میں نے چوری چھپے آپ سے ملنے کی تدبیر کی، حتیٰ کہ میں مکے میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ اپنے احکام دے کر بھیجے، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اپنی نبوت کے بارے میں انہوں نے واضح کر دیا اس کے سوال کے اوپر۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں، بتوں کو توڑ دوں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو میں نے کہا کہ اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ کے حمایتی کون ہے یا آپ کے ساتھی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام۔ اس وقت شروع میں تو بہت ہی چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس وقت ایک غلام اور ایک آزاد شخص ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا پیروکار ہوں۔ اس نے بھی اپنی پیروی کا مطلب اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر مشکل میں ہے اور کس قدر تکلیفوں میں ہے، کہ اپنا جو تبلیغ ہے اس کو سرے عام کر نہیں سکتے، ان کی قوم جو ہے وہ کس قدر سخت ہے، اور یہ ابھی مطلب اتنی ان میں طاقت نہیں۔ تو لہٰذا تم ابھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، جب تم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور میں اپنے گھر والوں میں تھا۔ یعنی انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا کہ تم اپنے ایمان کو لے کر واپس جاؤ، جب میں غلبہ میں آ جائے اور تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے طاقت پکڑ چکے ہیں، جب میں مطلب غلبہ آ گیا ہے، غالب آ گیا ہوں، تو پھر میرے پاس آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ وہ اپنے ملک یا اپنے قبیلے یا اپنی بستی میں واپس تشریف لے آئے، اور میں اپنے گھر والوں میں تھا۔ پس میں نے خبروں کی جستجو شروع کر دی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو میں آپ کی بابت لوگوں سے پوچھتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ باشندگان مدینہ میں سے آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تھا، یعنی مکہ میں تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تھا، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے ہیں، اور لوگ ان کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، یعنی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مکے میں مجھے ملے تھے۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وہ بتلائیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں۔
ان سے دین سیکھنے کے لیے انہوں نے کہا حضرت عمر جو ہے انہوں نے، اور میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہیں اور میں ان سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کی بابت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، یعنی مطلب ایگزیکٹلی جو زوال کا وقت ہے اس وقت کو ناپنے کے لیے اس وقت کہہ لیں کہ نیزے کا استعمال کیا جاتا تھا، کہ جب سایہ جو ہے وہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایگزیکٹلی طلوع آفتاب کا وقت جو ہے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کہ اس وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے سورج، اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں، یعنی طلوع آفتاب کے وقت ایگزیکٹلی جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس وقت کافر اپنے شیطانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور لکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اشراق کا وقت جو ہے یہاں تک کہ سایہ کم ہوتے ہوئے نیزے کے برابر ہو جائے، جب سایہ کم ہوتے ہوئے نیزے کے برابر ہو جائے یعنی ایگزیکٹلی سورج جو ہے وہ سروں پر آ جائے، زوال کا وقت جو ہے، پہلے جو ہے وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، اب یہ زوال کا وقت ہے، پھر اس وقت نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی دوپہر کا ٹائم جب سورج جو ہے بالکل سروں کے اوپر ہو تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس وقت جہنم کی آگ جو بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنے لگے، یعنی زوال کا وقت گزر جائے اس کے وقت، تو یہ ظہر کا وقت کے آغاز ہے، تو تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نمازوں میں فرشتے جو ہیں وہ اس وقت ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون جو ہے اللہ کے حضور اب نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے اور کون جو ہے وہ غیر حاضر ہے۔ یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز کے بعد تم نماز سے رک جاؤ جب تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اس سے کافر سجدہ کرتے ہیں، یعنی غروب آفتاب کا وقت جو ہے اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع ہے، کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی کہ یہ حضرت عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی بابت بتائیے، وضو کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے، یعنی وضو کے پانی سے اپنا وضو کرنے کا ارادہ کرے، تو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے۔ یہاں سے ہماری جو موضوع جو ہے اس کے مطابق اس کا ہمیں امید جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی اس حدیث میں۔ اس سے پہلے بھی یقیناً بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ بہرحال اس موضوع کے مطابق یہ یہاں سے ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہلے اس حدیث کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے تو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑ کر صاف کرے، پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑ کر اس کو صاف کرے، تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے، اس کا اپنا ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جیسے اسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے اپنا منہ پورے سارے اعضاء تر کر کے جب اس کو دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے وضو کے پانی سے، تو اس کے چہرے سے پانی گرتا ہے اس کی داڑھی سے، تو اس کا ساری غلطیاں جو ہیں، یہ اس کے گناہ جو ہیں، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ یعنی کہ جب ہاتھ دھوتا ہے، یہ حدیث ہم نے مختلف انداز میں کئی دفعہ سنی، چلے آج ہمارے سامنے متن کے ساتھ یہ موجود ہے الحمدللہ، کہ جب ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، یعنی سر سے اس نے جو غلطیاں کی، اس کے ذہن میں، اس دماغ نے جو کچھ ہوتا ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کی غلطیاں بھی اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں کا پیر ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اپنے پیروں کو بھی جب دھوتا ہے پاؤں کو ٹخنوں تک، تو اس کے بھی سارے گناہ جو ہے اسی طرح سے دھل جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد
اگر یہ تو یہاں تک ہو گیا وضو، یعنی وضو کے جتنے ارکان ہیں اس میں اس نے جو جو اپنے اعضاء دھوئے ہیں، جیسے جیسے وہ دھوتا جا رہا ہے اس کی گناہ، اس کی غلطیاں جو ہیں وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے گناہ جو ہیں اس سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ اور جب وضو مکمل کیا تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ چکے۔ بس اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی کہ جس طرح سے وہ اس کا حق رکھتا ہے، یعنی پوری خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دنیا کے کوئی جھنجھٹوں سے آزاد کر کے اپنے آپ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ نماز جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی جس طرح سے وہ اس کا حق رکھتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا، دنیا کو جھٹک کر صرف اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی خشوع و خضوع کا اہتمام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی صحیح معنوں میں جس نے وضو کیا اور صحیح توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ایسے پاک ہوتا ہے جس طرح سے وہ اس وقت پاک صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا۔ پس یہ حدیث عمرو بن عابسہ نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان کو سنائی ہے۔ حضرت عمرو بن عابسہ جن سے یہ حدیث روایت ہے، انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، تو جب بیان کی تو ان سے ابو امامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو بن عابسہ، یعنی وہ حیران ہوئے یہ حدیث سن کر حضرت عمرو کی، اور انہیں کہتے ہیں کہ اے عمرو بن عباسہ، دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو، ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا۔ یعنی وہ اس قدر حیران ہوئے، یقیناً انہوں نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی تھی، اسی لیے وہ اس قدر حیران ہوئے کہ ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت، یعنی ایک ہی دفعہ اس نے وضو کیا اچھے طریقے سے، اور ایک ہی دفعہ اس نے نماز پڑھی اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اس ایک ہی وقت میں اس کو یہ سارا کچھ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی سارے گناہوں اس کے پاکیزگی کا مقام عطا ہونے کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میری موت قریب آ گئی ہے، یعنی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب ناتواں ہو چکا ہوں، اور میں تو مرنے کے قریب ہوں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں، یعنی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی عمر کے اس آخری حصے میں اپنے ایمان کو گواہ بیٹھوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت کوئی جھوٹ بولوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ تک نہ سنی ہوتی، یعنی حضرت عمرو بن عباسہ جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے میں نے ایک مرتبہ، 2 دفعہ، 3 مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ تک نہ سنی ہوتی تو میں یہ کبھی حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دفعہ نہیں، 2 3 7 مرتبہ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ فرمایا، یہ حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی، یا مختلف لوگوں سے پھر حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی یہ حدیث مختلف موقعوں پر، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اور ایک ہی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امید جو ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید رکھنا، اس سے بڑی امید کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، دو رکعت یا 4 رکعت یا جتنی بھی، تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 18 منٹ، 20 منٹ، 22 منٹ، 25 منٹ، مطلب 25 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن صحیح معنوں میں جس نے پرخشوع ہو کر اپنے آپ کو وضو کیا، بڑی توجہ کے ساتھ وضو کیا، توجہ کے ساتھ نماز میں اس نے پڑھی، کوئی اس نے جھنجھٹ وغیرہ نہیں دنیا کی، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ دل لگا کر اس نے نماز پڑھی، تو صرف ایک موقع کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی امید ہمارے سامنے ہے کہ ایک دفعہ، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی دنیا سے کس طرح اپنے ذہنوں کو آزاد کریں، ہم دنیا کی جھنجھٹیں کس طرح سے اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ ہم اس طرح سے وضو کر سکیں، اس طرح سے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنی ساری نمازیں جو ہے وہ اس طرح سے پڑھیں، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اجر ہے، اس قدر بڑا اجر کہ حضرت
حضرت ابو امامہ جیسا صحابی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کے اوپر حیران ہو رہے، اور وہ بھی اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اس کے تشریح مانگی کہ دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو کہ ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا، صرف یعنی ایک ہی وضو کرنے سے اور ایک ہی نماز پڑھنے سے اس کو اس طرح بڑا مقام، بلند مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک حدیث ہمارے سامنے، بہت بڑا پیغام ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے وقت جب نکالیں، تو وقت تو ہم نکالتے ہی ہیں، جس طرح سے بھی ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح سے بھی نماز پڑھتے ہیں، کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ کر کے کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہماری جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہمیں اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا ہم جتنا بھی وقت صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے وضو کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے، اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ کم از کم اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر کے اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طاقت و توفیق دے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، الفاظ کے معنوں میں دیکھیں تو بہت آسان، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو انسان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیے کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ ہمت طاقت دو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طاقت و توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد یہ اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے، وہ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 440/28 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے آج ہمارے سامنے جو موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ جب فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے، پس نبی کو اس کے لیے پیشرو اور میر سامان یعنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا، آگے جا کر یعنی کچھ قافلے کے آگے آگے لوگ ہوتے ہیں جو قافلے سے کافی فاصلے پر آگے ہوتے ہیں، اور آگے جا کر جس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے اس جگہ کو تیار کرنا، کیا یہ مناسب ہے، پانی ہے، ارد گرد چھائے کا انتظام ہے یا کچھ، تو ترتیب دینا پہلے جا کر قافلے سے، تاکہ جب قافلہ آئے تو اس کے لیے آسانی سے یہاں پر سیٹل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو یہ میر سامان کہہ لیں یا مطلب پیش رو جو ہے وہ کہہ لیں، تو نبی جو ہے وہ امت کا پیش رو ہوتا ہے کہ وہ اگلی دنیا میں جا کر ان کے لیے پہلے سے انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال پس نبی کو اس کے لیے پیشرو اور میر سامان بنا دیا جاتا ہے، یعنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا۔ جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو نبی کی زندگی میں ہی اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، جیسا کہ بہت ساری قوموں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ نبی کو اس وقت کے رسول نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا کہ تم اب ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو ان کی ہجرت کے بعد پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا، سزا آ گئی، یا جو بھی اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جس کو امت کو ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو نبی کی زندگی میں ہی اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے، یعنی نبی کے سامنے اگر اس کی امت ہلاک ہو گئی تو بعد میں قیامت کے دن تو اس کی ہلاکت جو اس کے سامنے نبی کے سامنے ہوئی تو اس کے اوپر وہ گواہی دے گا، کیا دے گا کہ ہاں یہ تو امت ہے، یہ اس قابل تھی کہ اس کو پناہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو نبی اپنی امت سے پہلے رحلت فرما گیا اس دنیا سے، تو وہ تو جا کر اپنے امت کے حق میں گواہی دے گا، اور یہ بہت بڑی گواہی ہمارے لیے تیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، جو کہ آخرت میں اپنی امت کے لیے وہ وہاں پر دیں گے، اس کے بعد اس کے لیے ان کی شفاعت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل والوں میں۔ پس اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تکذیب اور نافرمانی کرتی ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ ایک امید جو ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مطلب پردہ فرما دیا گیا یا رحلت فرما گئے۔ اب یہ امید ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہوں گے، یقیناً ان کی شفاعت جو بھی اللہ تعالیٰ کی امر، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے مطابق ہوگی، جو بھی جتنے وہ سٹیجز ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی کی مشیت سے مطابق ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت کے لیے دنیا میں کس قدر پریشان رہے اور امتی کرتے رہے، اور آخرت میں بھی وہ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے پھر سفارش کرے اس امت کی۔ لیکن
ایسی حدیث جب بھی سنیں تو اس میں پھر ایک بائی ڈیفالٹ کنڈیشن جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور تر و تازہ کریں کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے صحیح توحید اور رسالت میں کسی قسم کے شک کے بغیر اس نے زندگی گزاری، اور اس کی موت بھی اسی ایمان کے اوپر آئی، اور پھر دنیا میں وہ کوشش بھی کرتا رہا۔ جو اس قابل ہوگا اس دنیا میں جانے سے پہلے وہی ہے جس کی شفاعت کی جائے گی، وگرنہ مشرک لوگ جو ہیں جنہوں نے انکار کیا ہوگا ان کی شفاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، وہ شفاعت کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش ہے کہ ہم پہلے ہی بیچ میں جنت میں داخل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو ایک براستہ جہنم، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی معاملے سے، تو ان میں بھی پھر صرف ان کی سفارش اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف انہی کی سفارش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ صرف انہی کی سفارش کرنے کی اجازت دے گا جو اس قابل ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے دنیا میں توحید اور رسالت کی حفاظت کی، اس کے عقیدے کی اور ایمان کی، تو لہٰذا ان کے لیے یہ آفر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر نازل فرمائے، اور ہمیں آسانیاں فرمائے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی ہمیں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ، وقت بھی آج تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ بہت ہی اہم موضوع جس کے اوپر آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب کچھ حدیث اور واقعات سنے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں نصیحت اخذ کر کے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمت طاقت توفیق دے کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، کہ ہماری زبان سے ہمارے الفاظ سن کر کوئی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل جو ہیں ان میں ہمارے لیے خاص آسانی فرمائے، ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے اور دنیا میں ہمیں میسر فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو کسی مشقت میں ہے یا کسی مصیبت میں ہے یا کسی آزمائش میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خاص مدد فرمائے اور ان کی آزمائش ان کے لیے آسان کرے، ان کو اس قابل بنائے کہ وہ ان آزمائشوں کو سہ سکیں، اور پھر ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم بھی کریں۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اور کامیابی عطا فرمائے، اس یہود و نصارہ کے جو کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا ایک سب سے بڑی ایک ظالم قوم جو ہے وہ اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ جو ہے اس کو بھی متحد کرے، اور سیاسی اور جو بھی اپنے ملکی معاملات سے بالا تر ہو کر اپنا ایمان کے معاملات اور دین کے معاملات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس کے اوپر ان کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ جی رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وعلیکم دیر السلام بعد ورحمۃ میں اللہ۔ شرکت کر رہا ہوں اس میں، اور اچھی خاصا ٹائم نہیں مجھے ملتا کچھ بات کرنے کے لیے، آج تھوڑا سا ٹائم تھا تو آج حدیث بھی تھی، تو اس میں آج میں ایک دعا جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ دعا ہے یعنی کہ آپ اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کریں، جی اللہ ذنبی، یعنی کہ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، ہوں دقہ و جلہ، یعنی چھوٹے اور بڑے، ہوں اولہ و آخرہ، پہلے اور بعد والے، وہ علانیتہ و سرہ، اور جو پوشیدہ اور جو کیا نام ہے اعلانیہ جو ہے، یہ چھوٹی دعا ہے، یہ اپنے سجدے میں ضرور دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، اور یہ ہے صحیح مسلم کی یہ دعا ہے، تو میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو اس جی کو جی تھوڑا سا آپ چھوٹی سی دعا ہے، تو اس میں معنی دیکھو کتنے ہیں۔ اللہ مغفری ذنب، یعنی کہ میرے جتنے بھی میرے اوپر جو گناہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہو چکے ہیں،
وہ مجھے معاف کر دے کل کے سارے دکا ہوا جلہ اور چھوٹے اور بڑے جتنے بھی ہیں اولہ و آخرہ پہلے والے اور آخر والے جو پہلے کیے اعلانیہ ہو جو اعلانیہ کیے میں نے کیے وہ سر اور جو میں نے لکھے پوشیدہ ہے تو یہ آپ اپنے دعا سجدے کی حالت میں یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے یہ ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واللہ اعلم بالصواب جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم کل انشاءاللہ جمعہ ہے تو میرا وہی پیغام سب کو انشاءاللہ تو اب تو حفظ ہو چکا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ عمل کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ اعلم بالصواب جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ دعا جو ہے وہ ضرور شیئر کر دیجیے گا اس میں، گروپ میں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کر دوں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی اہم میسج تھا اپنے شفیق بھائی کا، ضرور اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے۔ اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اجر جو ہیں یا کتنے بڑے بڑے ہمارے معاملات جو ہیں ان کو سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر تو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته